الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. اللہ پاک سورہ جمعہ میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، ایمان والوں کو ایڈریس کر کے اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ ہمیں رکھے. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کو کہ جب بھی جمعے کی اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو نماز کا اس میں ذکر نہیں ہے، ذکر کا ذکر ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب اذان دی جائے تو اللہ پاک کی یاد کے لیے بھاگ پڑو. یہ لفظی معنی ہے اس آیا کے. تو ذکر کا جس وقت آیا تو اللہ پاک نے اس کو پھر آگے ایکسپلین کیا. قرآن پاک کا ایک فلسفی ہے. جوں میں اس کو زیادہ پڑھنے کا مجھے موقع مل رہا ہے، اب میں اس کام میں لگ گیا ہوں فل ٹائم، تو میں زیادہ اس کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا ہے. تو ذکر کا اللہ پاک نے اس کو پھر آگے تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا لفظ ذکر کو. ان ہوا الا ذکر، یہ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو شاعری وغیرہ نہیں سکھائی، نہ ہی یہ اس کو زیب دیتی ہے. کفار نے کہا شاعر ہے. اللہ پاک نے کہا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ ذکر ہے، یہ یاد ہے میری، یہ شاعری وغیرہ نہیں کرتا، نہ کوئی ایسی بات ہے. پھر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں اسی میں کہ ذکر کو آگے لے کر جب بندہ چلتا ہے نا، تو آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی کہتے ہیں، بندہ آگے آپ کے دوست آ گئے تو آپ کہتے ہیں ابھی آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، میں ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، بھاگو، دوڑ پڑو، الی ذکر اللہ، اللہ پاک کے ذکر کی طرف، اس کی یاد کی طرف آ جاؤ. پھر ذکر کا اللہ پاک نے خود ہی اس میں تعریف کر دی کہ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ قرآن مبین ہے. اب یہ دیکھنا ہے آج کا جو میں نے خطبہ تیار کیا نا، اس کے اوپر میری ایک ٹاک بھی ہوگی ادھر ساؤتھ سائڈ میں، کہ وہاں پہ دو بچے وہ جو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک ان کو اسی میں
روشنی دے دے گا اور کل کے وہ عالم دین انشاءاللہ بن جائیں گے، تو وہ مختصر سی 2 3 4 منٹ میں اپنا لکھ کے لائے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں۔ لیکن یہ فلاسفی آف رمضان المبارک جو ہے نا، اس کے اوپر کسی کو تھوڑی سی میں ریکویسٹ بھی وہاں پہ کی کہ کچھ بندے جن میں خاص طور پہ قریشی صاحب ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ پاک نے بڑی فہم و ادراک دی ہے، قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں، کہ فلاسفی کیا تھی اس قرآن پاک میں، اس کی کیوں اللہ پاک نے جو جائز چیزیں ہیں ساری اللہ پاک نے وہ ہمارے لیے بنائیں، اور ان کو 30 دن کے لیے ہمارے اوپر کہہ دیا کہ ان سے اجتناب کرو، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، اور یہاں تک کہ حلال بیویاں جو ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات نہیں رکھنے۔ کیا فلسفی کیا تھی اس میں؟ سورہ البقرہ میں جائیں نا تو ایک آیت ہے اللہ پاک کی، میں نے اس کو ڈگ کیا بڑا، یہ ہفتہ میں یہی کام کرتا رہا، خاص طور پہ یہ پچھلے 2 دن جو گزارے ہیں نا، میں نے اس کو خود اس میں ڈگ کرنے کی کوشش کی کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں اس طرح سے ہمارے لیے یہ چیزوں ساری کو بند کر کے تو روزے کو اتنی فضیلت عطا فرما دی۔ تو سورہ البقرہ میں اللہ پاک نے ایک دفعہ اکٹھے کر لیے سارے فرشتے، لیکن اس سے بھی میں پیچھے جانا چاہتا ہوں، آغاز پہ جانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو اللہ پاک نے ساری عالم ارواح کو اکٹھا کر لیا، جو اللہ پاک نے تخلیق کی ہے نا عالم ارواح میں، کہتے ہیں نا کہ رب العالمین اور ادھر رحمت للعالمین ہیں، ایک ہی جیسے نام دے دیے، وہ رب ہے سب اس عالم کا جس میں عالم ارواح آ جاتا ہے، عالم موجودات جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر عالم برزخ آئے گا جب ہم جاتے ہیں نا یہاں سے اپنا وقت پورا کر کے، یہاں کا جو اسکیجول اللہ پاک نے ہمیں ایک دیا ہے کہ جاؤ بھائی تیرے 60 ہے، تیرے 70 ہیں، تیرے 80 ہیں، اس کی اپنی مرضی ہے، تو اس کے بعد عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عالم آئے گا جس میں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی ہم سب کو لے جائے۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لے جائے اور کلمے کے ساتھ لے جائے، تو وہاں پھر انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، وہ بھی ایک عالم ہے۔ عالم ارواح میں سے ساری روحوں کو، جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی کائنات کی روحیں ہیں، اس میں مسلمان، کرسچن، یہودی، ہندو، بدھ مذہب سب اکٹھے تھے، ان کو بلا کے تو اللہ پاک نے ایک سوال کیا، اور وہ سوال قرآن پاک میں ہے۔ اللہ پاک نے پوچھا الستو بربکم، ایم آئی ناٹ یور رب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مفسرین نے، خاص طور پہ جو مفسرین ہیں نا شریعت کے ساتھ محبت والے، انہوں نے کہا سب سے پہلی جو روح تھی نا اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کالو بلا، یس سر تو میرا رب ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک تھی۔ ساری روحوں نے کہا بلا وشہدنا، اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ اس سے آگے اللہ پاک آیا تو اللہ پاک نے فرمایا سورہ البقرہ میں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو بلا لیا، جس میں کچھ جن بھی تھے، اور عبادت اتنی زیادہ ان جنوں میں سے کچھ نے کی ہوئی تھی کہ وہ فرشتوں کے سرداروں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ کا امپلائی ہو اور اس کو اتنا بزنس آپ کا آ جائے کہ آپ کہیں کہ یہ میرے 5 6 بزنس ہے نا، اس کا تو انچارج ہے، تو میرا فور مین ہے۔ وہ ابلیس تھا، عزازیل اس کا نام تھا۔ تو اللہ پاک نے ان سب کو بلا کے تو کہا کہ میں زمین کے اوپر فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں، 2IC سیکنڈ ان کمانڈ بھیجنے لگا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا فساد کرے گا، اس کی نیچر تم نے جیسا بنانا ہے اس طرح سے ہوگی، تو وہاں پہ خونریزی ہوگی اور سارا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک نے کہا نہیں، انی عالم ما لا تشعرون، میں اس کو جانتا ہوں، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اللہ پاک یہ دیکھیں اللہ پاک کا ڈائلاگ ہو رہا ہے فرشتوں کے ساتھ۔ آپ سمجھیں آپ ہیں امپلائر ہیں ایک امپلائی کے ساتھ، وہ اس کے سارے فرشتے بیٹھے ڈائلاگ ہو رہا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا نا نا یو ڈونٹ نو مچ، آئی نو ہو گوئنگ ٹو کریٹ اینڈ سینڈ اے سیکنڈ ان کمانڈ، اے نائب، اے خلیفہ۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو سب کو کہا کہ تسجدو، ان کو فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ سجدہ کر دو اس کو، لیکن سجدہ کرنے سے پہلے اللہ پاک نے اس میں اپنی روح پھینکی، وہ مٹی سے بنایا، پانی کے ساتھ اس کی مٹی گو کے بنایا گیا، تو اس میں جب روح اللہ پاک نے اس میں اپنی ڈالی نا، تو اس وقت اللہ پاک نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، سب نے کر دیا، ابلیس نے انکار کیا، اللہ پاک نے کہا کہ تو جو ہے نا
وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا، کفر کرنا انکار کرنے والا۔ اسی لیے نبی کریم کی حدیث ہے فمن ترکہ الصلاۃ متعمدا، جس نے ارادے کے ساتھ نماز چھوڑ دی، فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ یہ نبی کریم کی وہ حدیث ہے، سب کو صحیح ستہ میں 6 حدیث لکھنے والوں کے اس کے اوپر اتفاق ہے۔ فمن ترکہ الصلاۃ متعمدا، کوئی سنتے نہیں نا، اب میں بات ہی ہم کر سکتے ہیں، اللہ پاک مجھے سب سے پہلے توفیق دے، مجھ سے اللہ پاک اس چیز کا نہ لائے پاس، لیکن یہ توفیق کے ساتھ آتا ہے۔ وہ اللہ پاک کا ڈائلاگ ہو رہا ہے شیطان کے ساتھ، اس نے اللہ پاک سے ایک مہلت مانگی، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیں کہ میں ان کو گمراہ کروں، اور میں کرتا رہوں گا قیامت تک، آگے سے ہٹ کروں گا، پیچھے سے ہٹ کروں گا، رائٹ سے ہٹ کروں گا۔ یہ سارا قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں اردو میں، لیفٹ سے ہٹ کروں گا۔ اللہ پاک نے اجازت دے دی، لیکن اللہ پاک نے اس کو 2 سمتوں کی اجازت نہیں دی، اور نہ ہی اس نے مانگی، نہ ہی اس نے اس کا کلیم کیا کہ میں اس کو اوپر سے بھی ماروں گا اور نیچے سے بھی ماروں گا۔ یہ آپ دیکھنا، یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے قرآن پاک میں کہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ پاک کو آنے دو، ہاں ذرا اسے تیار کرو نا، اس کو آگے سے بھی ہٹ کروں گا، پیچھے سے بھی، رائٹ سے بھی، لیفٹ سے بھی۔ اللہ پاک نے کہا جاؤ تمہاری اجازت ہے، لیکن جو میرے ہیں نا وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اعتماد ہوتا ہے نا اپنے اندر ہوتے، جو میرے ہیں نا وہ نہیں اپنی تیری بات میں آئیں گے۔ تو اللہ پاک کے اس حکم کے مطابق اللہ پاک سے نہ اس نے مانگا، نہ آپ نے، اللہ پاک نے عطا کی اوپر کی اور نہ نیچے کی۔ یہ 2 ہمارے اوپر احسانات ہو گئے اللہ پاک کے، کہ ہم جب اوپر ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگتے ہیں نا، تو اس میں شیطان ہمارے اور اللہ کے درمیان نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ شیطان، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی رمضان کہ شیطان جی لاگ کر دیے گئے ہیں، نہ جی نہ۔ 12 مہینے اللہ پاک کو دعا مانگو گے، دیر از نو شیطان بٹوین یو اینڈ ہم۔ اور جب سجدے میں جاتے ہو تو اللہ پاک کے اور آپ کے درمیان شیطان نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر، اس کا اس نے نہ مانگا نہ اللہ نے عطا کیا۔ گل ہو گئی، اللہ پاک نے کہا اچھا تمہیں اجازت دے دی ہے، وہ چلا گیا، اب میں آ رہا ہوں، روزے کس لیے رکھ دیے؟ ہر چیز اللہ پاک آپ نے فرمایا کہ حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، کلوا واشربوا رزق اللہ تعالی ولا تسرفوا۔ یہ گل سننا ذرا، بڑی مزے دی ہے، قرآن پاک کے ساتھ، کلوا واشربوا رزق اللہ تعالی ولا تسرفوا، اور اپنی جو نیک بیویاں اور اپنی حلال بیویاں ان کے ساتھ مزے کرو، ریلیشن شپ رکھو، ان کو پیار کرو، ان کے ساتھ پیار کی تو مثال اتنی مل ہی نہیں سکتی کائنات میں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات سے کیا۔ ہم تو اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے، یعنی کہ وہ سننا بھی ہے اور اللہ پاک کا حکم بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ اپنی ازواج جو ہے نا ان کے ساتھ بڑی محبت کرو، اچھا سلوک کرو، یہ عبادت ہے۔ یہاں پہ آگے کیوں ہمیں 30 دنوں میں روک دیا؟ اب اللہ پاک کے سامنے وہ ڈائلاگ آپ نے سن لیا، اس نے کہا میں گمراہ کروں گا، اللہ پاک نے کہا جو میرے ہیں وہ نہیں تمہاری بات مانیں گے۔ یار آپ لوگوں کو اس بات پہ اعتماد یا اس بات کے اوپر فخر نہیں، ہمیں اللہ پاک کی اس شان کے اوپر، اپنے دین کے اوپر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر ہمیں اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ یا مولا کریم ہمیں کھڑا کر دیا ہے اور اتنا بڑا ٹیسٹ دے دیا ہے کہ حلال چیزیں ہمارے اوپر پابند کر دی ہیں اس کو دکھانے کے لیے۔ ادھر آنا ذرا دن دساں میں وہی بندہ اتنا دساں کہ کم ٹھیک نہیں کرے گا، خوریزی کرے گا۔ دس از دا سیم ون۔ فریج اس کا بھرا ہوا ہے کھانے سے، مشروب ہیں ہر قسم کے، بینک اس کا بھرا ہوا ہے، بہترین پیسے ہیں اس کے پاس، گاڑی اعلیٰ ہے اس کے پاس، بیوی خوبصورت ہے اس کے پاس، میں نے کہہ دیا اس نے نہیں کرنا تھی، اس نے ڈان سے لے کر ڈسک تک اس نے نہیں کرنا۔ یہ اللہ پاک اپنی امت محمد مصطفیٰ کے لیے یہ کیا، صرف یہ کسی اور امت کو یہ فیض نہیں حاصل ہوا۔ دوسرا جو فیض حاصل کیا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اس کے لیے ساری کائنات کو مسلح بنا دیا۔ جہاں پہ بھی پاک جگہ مل جائے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، وہ مسجد ہے آپ کے لیے۔ مسجد کے عربک معنی ہے the place where you go for prostration، سجدہ کرنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ یہ آپ گلوزری دیکھو نا جا کے، ڈکشنری آپ عربک لغات العربیہ اس کو دیکھو، میں نے پڑھی عربک 3 سال میں، ابھی 100% 99 نہیں، میرے پاس عرب کھڑے ہوں، میں ان کی 100% عربک کو سن کے سمجھ رہا ہوتا ہوں۔ قرآن پاک کی کہیں سے آیت انشاءاللہ تعالیٰ اٹھا دو، میں خطبہ دے دوں گا اس کے اوپر۔ بولنے میں تھوڑا میں فلوئنٹ نہیں ہوں ابھی۔ میرے پاس بیٹھے ہوتے تھے میرے شیخ جو ہیں، جن سے میں نے حدیث پڑھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو میرے سامنے منع کر دیا کہ اس کے سامنے میرے ساتھ بات نہ عربی میں کیا کرتی، یہ ساری سمجھتا ہے تمہاری بات ہے، سگے بیٹے کو۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے۔
لغات العربیہ میں مسجد کے معنی سجدے کی جگہ. تو مسجد کے اوپر تھوڑا سا میں آج بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میں خود ہی اس کا خادم ہوں. میں خود ہی یہاں پہ آ کے اپنا کیمرہ سیٹ کرتا ہوں. میں خود ہی آ کے جو چھوٹے موٹے کام ہے، بجلی خراب ہو گئی ہے صحیح کرا لی. ابھی ساؤنڈ سسٹم کا ایک آدمی نے کہا یہ ہم آپ کو ساؤنڈ سسٹم لگا کے دیتے ہیں. میں نے کہا اور کیا؟ جی کیمرے لگوانے ہیں. میں نے کہا 3 کیمرے بھی چاہیے. اس نے کہا وہ بھی لگا دیتے ہیں. وہ $1000 کا ڈونیشن ہے. میں نے کہا لگا دو ساؤنڈ سسٹم، لیکن میں پوچھوں گا کہ ہم یہاں لگا لیں تو ٹھیک ہے. تو بڑا اعلیٰ ساؤنڈ سسٹم جو ہے نا، بوس سسٹم، وہ کہتے ہیں ہم لگا دیتے ہیں آپ کو. پر انشاءاللہ تعالی مسجد کے فرائض میں میری ایک چھوٹا سا ہاؤس کیپنگ کی ریکویسٹ ہے کہ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کائنات کے اوپر سب سے پیاری اللہ کو چیزیں کیا ہیں؟ مساجد اللہ کی. یہ قرآن پاک کی آیت میں بھی ہے، مساجد اللہ کی. اور سب سے جو اللہ پاک کو ناپسند ہے وہ مارکیٹیں ہیں، جیسے فیٹ مال ہے یا اس طرح کے جا کے لوگ شاپنگ کرتے ہیں. تو مساجد کے متعلق ایک بڑا پیارا مجھے آ گیا. میں ابھی جب پاکستان گیا تھا نا، تو اللہ پاک نے توفیق مجھے دی، تو میں اپنے بیٹے کو بہاول نگر ملنے گیا. اس کے پاس 3 دن میں نے گزارے. اپنے پوتے کو نہیں دیکھا تھا، وہ 3 سال کا ہو گیا. تو میں اس کو بھی ملا. واپسی پہ میں نے سوچا کہ میں پاک پتن شریف جاتا ہوں تو دعا سلام کر جاتا ہوں. تو میں وہاں گیا تو بابا فرید گنج شکر کے دربار پہ میں جا کے تو گھنٹہ بھی میرا کو گزرا. وہاں پہ میں نے دعا مانگی، اور بھی کچھ ساتھی میرے پاس ساتھ چلے گئے تھے، ایک ڈرائیور بھی تھا ساتھ ہمارے. تو وہاں پہ ان کے پاس دعا کی، اور ان کا مجھے شاعری بڑی پسند آتی ہے. تو مساجد کے لیے انہوں نے ایک شعر لکھا، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کا. وہ کہتے ہیں کہ اٹھ فریدا ستیا جا جھاڑو پھیر مسیت. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، اٹھ فریدا ستیا جا جھاڑو پھیر مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. یہ تو ستا رب تے جاگدا، رب نوں تے تیری ہر گل دا پتہ ہے. وہ تے تواڈے دل دے وچ فی تخف الصدور جڑا چھپیا ہے نا اس ویلے، انہوں بھی جاندا کہ انہوں نے کریٹ کیتا ہے نا. اے ہن میرے کو کلا کے مینوں کی پتا کہ یہ ٹائم کی تے اتنا پتا کہ ٹائم ہے، لیکن مینوں نہیں پتا پیچھے پھرکیاں کی کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے اس میں. لیکن جس نے بنایا اس کو پتا ہے کہ کیسے ڈیزائن کی ہوئی ہے، کس وقت اس نے 1 بجا دینا ہے، 2 بجا دینا ہے، کس وقت اس کے منٹ چلنے ہیں، سیکنڈ چلنے ہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. If a human being who has created something like that, he knows. جن نے سانو کریٹ کیتا انہیں ہوتا پتا کہ یہ کی نیت ہے، اصل کی گلاں پہ کردا کھلو گے اتنے نکلس فیلڈ دے وچ. اللہ پاک توفیق دے دے کہ مسجد میں جھاڑو پھیرنے والے کو، مسجد کی صفائی کرنے والے کو، چھوٹی چھوٹی چیزیں. یہ ڈیزائن میں نے دیکھا کہ ترکی میں جاؤ تو ہر جگہ پہ انہوں نے اس طرح کے لگائے ہوئے ہیں. آگے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، گلوب لگائے ہیں. میں نے بھی کل پرسوں خرید لیے، پینٹ کیا ان کے اوپر، نام لکھ دیا اللہ اور اللہ کے رسول کا. کیا وہ نہیں دیکھ رہا میری یہ حرکتیں؟ میں آتا ہوں ان کو صفحے سیدھی کرتا رہتا ہوں، یہاں پہ ویکم کرتا رہتا ہوں. صبح جھاڑو پھیر رہا تھا میں صبح فجر کے بعد. وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے گھر کی صفائی کر رہا ہے بندہ. اچھا خاصا پیروں کا پتر تھا. ساری زندگی میرے بھائی کہتے ہیں جی ہم نے ڈالڈا گھی نہیں کھایا، دیسی گھی آتا ہے فیصل آباد سے، دیسی مرغے، دیسی انڈے. وہ پیر ادھر نہیں میں بن کے بیٹھ سکتا تھا. مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں نے آگے چھوٹے چھوٹے کام کیے 32 سال یہاں پہ. پہلا جاب میرا جب میں ادھر آیا تھا نا، تو ایک کارپیٹ کی کمپنی میں لگ گیا. ان کا بہت بڑا ایک کنال کا ان کا ہال تھا. تو اس میں میرے پاس پیپر نہیں تھے. پرویز اس کا نام تھا، اس کی کمپنی کا نام تھا پار کام، ابھی بھی ہے ورجینیا میں. تو وہ جا کے بڑے بڑے دفتروں میں جا کے نا ٹھیکہ لانا اس نے. تو اس کے انسٹالر آنے، انہوں نے رول کرنا، کھولنا، اس میں سے کاٹنے اپنی اس کے مطابق، ان کو پھر رول کرنا، رول کر کے انہوں نے لے جانا. تو میرے پاس اتنا بڑا جھاڑو ہوتا تھا، ایک ڈنڈے والا. تو میں ایسے جاتا تھا اور ایسے آتا تھا، میں جھاڑو پھیرتا تھا، لنٹ اس کا میں اکٹھا کرتا تھا. That was my start. ہر جگہ کے بندے کو کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی چند ٹکوں کے اوپر آپ کے اپنے فرمان کے مطابق بکریاں چرائیں. کون سا نبی ہے جس کو اللہ پاک نے بکریاں نہیں چروائیں؟ اس لیے کہ جب بندہ بکریاں چرانے باہر پھرتا ہے نا، تو وہ پھر اللہ پاک کی کائنات کو دیکھتا ہے. دوسرا، اس کے اندر کی میں جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. ایک اللہ کے پیارے بندے، تو انہوں نے زندگی میں کبھی میں کا لفظ نہیں بولا تھا. بڑے فقیر آدمی تھے. تو ان کا ایک بندہ تھا، اس نے کہا اس نے کبھی میں نہیں بولی، آج میں جا کے دیکھنا ہے، میں ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس نے جا کے پوچھا کہ یہاں پہ اس مسجد کے شیخ الحدیث کون ہے؟ تو اس کا لفظ تو یہی، جواب تو یہی تھا، وہی تھے وہاں پہ. تو آپ نے کہا نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں پھر تمہیں اس کا جواب دوں گا. سمجھ آ گئی؟ فقیر کو تو پتا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے میں نکالنی چاہتا ہے، آج تک میں نے نہیں نکالی. آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے ہوئے آپ نے سوال کر دیا. وہ کون تھا بھائی جس نے مجھ سے سوال کیا تھا؟
کہ یہاں پہ شیخ الحدیث کون ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا میں، انہوں نے کہا اسی کی وجہ سے شیطان کو اللہ پاک نے رد کر دیا تھا، یہ کو بچی ہے، اسماء کو بچی۔ دیکھنا چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، گلے سے بچنا ہے، شکوے سے بچنا ہے، کسی کی برائی کرنے سے بچنا ہے، یار کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر دے اسے بھی معاف کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ ہے، اے نہیں روزہ کہ اسی سویرے اٹھے ہیں کھا لیا رج کے اسی 1300 قسم دیا چیزاں کھا گئے تو اس کے بعد روزہ رکھا اور سارا دن پھر جس کے ساتھ جھگڑا ہے، جس کے لیے دل میں میل ہے، اسے معاف ہی نہیں کیا ہے، جس نے کوئی زیادتی کی تھی، یہ اس بندے کو معاف کر دینا جو ہے نا وہ ایک اکبری حج کے برابر ہے کہ جس نے آپ سے زیادتی کی ہوئی ہے۔ اللہ پاک کا ایک فرمان ایسا ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان کو کوئی ڈگری ایسی نہیں دی کہ ہی از دی ہیڈ آف دا صلاۃ، ہی از دی ہیڈ آف دا زکوٰۃ، ہی از دی ہیڈ آف دا حج، کسی قسم کا ڈاکٹر فلانا، نو، ایک ہی ڈگری دی، ایک ہی عہدہ دیا اللہ پاک نے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ دیکھو نا کتنی رحمت ہوتی ہے۔ میں جاتا ہوں ساؤتھ سائڈ مصلح پہ، میں دیکھتا ہوں کئی لوگ آپس میں آنکھیں نہیں ملاتے، آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا جناب علی، آگے میں تراویحاں پڑھنے 20 تراویحاں پڑھ رہے ہیں، and I have seen them and I know them۔ برائی نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہاں تک کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے نہیں بات کرتا کہ اس نے ایک گوری کے ساتھ شادی کر لی، ڈاکٹر ہے لڑکا، میرے بیٹے کا بیسٹ فرینڈ، اس کا سگا باپ نہیں اس سے بات کرتا۔ یہ نہیں ہے محبت، محبت ہے معاف کر دینا۔ ہمارے نبی نے 2 چیزیں جو ہے نا ان کو پھیلانے کی کوشش کی اس میں، جس وقت فتح مکہ کر کے آئے نا 10,000 کا لشکر، اور وہی جگہ جہاں سے ان کو سیدنا ابوبکر صدیق کو رات کے اندھیرے میں 22 سنائپر کھڑے تھے ڈیفرنٹ قبیلوں کے، انہوں نے کہا جی ہم نے ماب مرڈر کرنا ہے، یہ ہے قریشی ہے، ہاشمی ہے، اس کو اگر ایک نے مارا نا تو انہوں نے اس کے بدلے میں 2 مارنے ہیں ہمارے، اس کو بولتے ہیں قصاص۔ جیسے یہ ریمنڈ ڈیوس کو لے کر آگے تھے، اس کا انہوں نے معاوضہ دیا، بندہ چوک کے لایا اپنا ہیلی کاپٹر پہ، یہ ہمارے دین میں ہے۔ انہوں نے کہا اس کا ایک بندے سے نہیں قتل کروانا، ہم نے مختلف قبیلوں کے بہترین جو ہے نا سنائپر، جو تیر انداز ہیں، جن کے پاس تلواریں، ان کو اکٹھے کرو، ان کو بھیجو آج اس کو قتل کر کے آئے۔ جب گئے تو اللہ پاک نے کہا مٹی پڑھو نا تھوڑی سی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، مٹی مار انہوں نے منہ دے، آپ نے ایسے مٹی ماری۔ علی المرتضیٰ اپنے داماد کو کہا سو جا، سویرے مانتا دے کے تو ہی آ جائیں، وہ کھڑے بیٹھ کے وہاں پہ سو گئے جا کے۔ نبی کریم وہاں سے نکلے، اس کی بعد ساری ہجرت کا واقعہ، یہ خطبہ وہ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر چلا جاؤں آج آپ کے روزے میں اتنا آپ کو میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں، لیکن وہی نبی جب واپس آئے فتح مکہ کے لیے 10,000 کی فوج، تو جا رہے تھے نا تو آپ کی داڑھی ٹچ کر رہی تھی اس سواری کو جس کے اوپر تھے، ہیوملیشن اور انکساری کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ شو آف پاور ہو رہا ہے، ادھر جناب کلاشن کوفیں جا رہی ہیں، ادھر بسوں کے اوپر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، شو آف پاور ہو رہا ہے، نو، رو رہے تھے، داڑھی بھیگی ہوئی تھی اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے، اور جا رہے تھے تو جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک کتی کھڑی ہے، اس کے ساتھ 7 بچے ہیں، اپنے ایک جوان کو کھڑا کر دیا کہ اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو لشکر ہے 10,000 کا، کسی کا نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ٹیچنگز تھیں، یہ تربیت ہے ہماری۔ ہم اپنے سگے بھائی کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے۔ دوسری بات بڑی خوبصورت بتاؤں آپ کو کہ فتح مکہ کا سب سے خوبصورت جو تھا نا، بڑی ایک لمحہ خوبصورت تھا، جب گئے تو ابو سفیان اور وہ لوگ جو تھے نا سردار، جن کی وجہ سے آپ نکلے تھے، انہوں نے کہا آج نہیں ساتھ چھڑنے لگا، آج یہ وہ ہمارے ساتھ کرے گا جو کوئی ایک دشمن سے کرتا ہے فاتح جاتے ہیں نا تو وہ تو پھر اینٹ سے اینٹ ملا دیتے ہیں نا، بچا دیتے ہیں شہر کی۔ آپ گئے تو آپ نے کہا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولے گا وہ بھی سیف ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا رحم، یہ ہے اس کی مہربانیاں جن کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ہے اصل روزہ یہ ہے کہ سارا دن روٹی نہیں کھاتی تے سب دی بدخوئی کیتی ہے اور دوسرے لوگوں دے دل دے وچ ال فیلنگ رکھی، دیٹ از ناٹ اے روزہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اس کے بعد
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاسقیاء وصحبہ الاطفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ متقین جڑے نا انہاں واسطے ہدایت ہے۔ یہ وچ کردے کی نے متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ پاک نے روزے دا فائدہ کی دسیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تانوں تقوی مل جائے۔ ہن بندہ آکھے اللہ پاک سانوں کی ملے گا، واٹ از ان اٹ فار می؟ میں تے تقوی حاصل کر لیا، روزے بھی رکھ لے، حج بھی کر لے، ہیں جی یہ سارے کام میں کر لے، واٹ از ان اٹ فار می؟ آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی ایم اے گریڈی مین۔ میری نیچر جڑی وہ یہو جی چیزاں نے کہ مینوں اچھا لگتا ہے کہ میں جڑا کام کراں وہ بدلے دے وچ مینوں صلہ ملے، تے اللہ پاک نے وہی جا کے جواب دیتا سورہ آل عمران وچ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ پاک کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور کیا ہے؟ اور اس جنت کی طرف بھاگنے کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کی وسعت اللہ پاک نے ایسے بنائی ہے لائک ہیونز ٹو دی ارتھ، ہیون ٹو دی ارتھ، ایڈی وڈی جنت بنائی ہے۔ اللہ پاک کو بندے کردے کی نے، آئی وانٹ ٹو بی ون آف دم، آئی وانٹ ٹو بی ون آف دم who are the one that you are saying I have made such a big vast beautiful جنہ۔ اللہ پاک نے خدا بیان کیتا، اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کے راستے میں برے حالات میں، غریبی میں اور امیری دونوں میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جڑے سن نا، ایک یہودی دا کام کرتے سن، تے یہودی دی جا کے انہاں دی بیوی چکی کردے پیندے سن، چنڈیاں پی گئیاں آپ دی بیوی خیر النساء العالمین، وقت دے آخر زمان نبی کی بیٹی، اور خود کرتے سن ایک یہودی دا کام، تے اتھوں 2-4 روپے ملتے سن، وہ لے کے گھر آ گئے۔ گھر میں جس وقت آئے نا تو جو روٹیاں وغیرہ لے کر آئے تھے تو ایک سائل آ گیا، اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، تو آپ نے اپنی روٹی ان کو دے دی۔ اسی طرح پھر ہوا دیہڑی لگا کے آئے ہیں، بالکل مزدوری کرنے والے، جیسے اللہ پاک نے بنائے تھے کہ اس طرح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے، ورنہ ان کو بنا دیتا کہ وہ اس وقت کے بہترین عمراء میں سے شامل ہوتے، اچھے اچھے بزنس ہوتے، بٹ اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے نا، تو تربیت کے لیے اللہ پاک پھر آپ کو اس عہدے پہ نہیں لے جاتا کہ جہاں پہ آپ میں تکبر آ جائے، آپ میں وہ چیزیں آ جائیں۔ تو دوسرے دن آئے تو دوسرے دن ایک آ گیا، اس نے کہا آگے کہ میں بیمار ہوں، مسافر ہوں، آپ نے اس کو دے دیا۔ تیسرے دن ہوا تو تیسرے دن ایک یتیم آ گیا، اس نے کہا یتیم ہوا، آپ نے روٹیاں اس کو دے دی، روزے رکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر قرآن پاک میں آ گئی آیت کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کہ جو خیرات کرتے ہیں مسکین و غریبم و یتاما، غریب کہتے ہیں مسافر کو۔ اللہ پاک کے نبی نے کہا تھا کن فی الدنیا، اللہ پاک کے نبی کی باتیں یاد رکھو، یہ میرے پاس کتاب ہے پڑھی ہوئی، اسے پڑھیں آپ، یہ اللہ پاک کے حبیب کی بہترین چنی ہوئی احادیث کی، اس کا نام ہے منتخب احادیث، چھوٹی چھوٹی حدیثیں۔ اللہ پاک کے حبیب نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ کبھی تسی گیا، آپ سب نے کیا ہوگا سفر، has it ever happened that you are at the airport with your luggage and you say you know what I'm going to stay here now, this is my place? No، اس لیے کہ آپ کو پتا کہ میری فلائٹ آ جانی ہے گھنٹے بعد 2 بعد میں نے چڑھ جانا۔ اسی طرح کبھی آپ گئے ہوں اور کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں اور وہاں پہ آپ نے ڈیکوریشن شروع کر دی ہو، میریاٹ میں ٹھہرا ہوں، نہیں جی مجھے یہاں کا فرنیچر نہیں پسند، میں نے کہا بیڈ اپنا اس طرح کا لگانا ہے، صوفہ یہ ہونا چاہیے، ٹی وی 60 انچ کا ہونا چاہیے، یو ول نیور ڈو اٹ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 دن کے بعد میں نے چیک آؤٹ کرنا ہے۔ یہاں کیوں نہیں ہمیں یہ پتہ لگ رہا کہ یہاں پہ چیک آؤٹ ہونا ہے جناب علی، 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں، 90 میں۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ پاک اس مہینے میں کہہ رہے ہیں نا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بڑی رات ہے ایک اس مہینے میں۔ تو اگر اللہ پاک کی ایک رات 1000 مہینے سے بڑی ہے نا، جو بنتا ہے 83 سال، 83 ایئرز، اللہ پاک اب سب کو 100 سال کی زندگی دے، اگر 100 سال بھی ہو جائے تو اس رات کی ہے، تو کیا اللہ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے ایک رات میں کیا کام کیا ہے؟ اللہ پاک کے لیے 100 سال کی زندگی ایسی ہے جیسے ہمارے لیے 1 منٹ ہے، اور اس کو پتا ہوگا کہ اس میں 60 سیکنڈ میں اس نے کیا کچھ کیا ہے، ایک ایک چیز کا حساب ہو جائے گا۔ اور سورہ والعصر
اسرا جو ہے نا اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، میں خطبہ بند کرنے لگا ہوں اس کے اوپر، کہ یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ہاں اللہ پاک کو بڑا اس چیز پہ غرور ہے اس وقت، اور غرور اس کی شان کے مطابق ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، ان کے اوپر ہر حلال چیز ان کے پاس موجود ہے، نہیں کرتے۔ اور اللہ پاک اپنی اس سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے جائیں گے نا تو بھول نہ جانا میں آپ سے آڈٹ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے ایک کتاب پکڑا دینی ہے، اللہم اجعلنا منہم، کہ جن کے رائٹ ہینڈ میں آئے، دعا کرو کہ سب کے رائٹ ہینڈ میں وہ کتاب آئے۔ تو اس میں دوسری دفعہ 2 بار آیا ہے اقرا کا لفظ، اقرا باسم ربک الذی خلق، بنی اسرائیل میں آیا ہے اقرا کتابہ کا، کتاب پکڑا کے اللہ پاک نے کرنا پڑھنا ذرا اقرا کتابہ کا کما بنفسک اليوم علیک حسیبا، اج دا حساب تے آڈٹ خود کر لے، یا تیری سپریڈ شیٹ ہے انہوں پڑھ لے کی کچھ کر کے آئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے کہ اچھی کتاب لکھیں ڈیلی۔ اس وقت میں کھڑا ہوں، میں کتاب لکھ رہا ہوں، اس کا ایک صفحہ میں نے لکھنا ہے، وہ میری کتاب میں شامل ہوگا کہ ارشاد گیلانی نے کھڑے ہو کے جمعہ دیا تھا، یہ باتیں کی تھی، کون لے گیا تھا یہ میسج اس کا گھر، اس نے خود اس پہ عمل کیا تھا کہ ایسے ہی آگے جھوٹ بولتا تھا اور بولتا تھا لیکن گھر میں جا کے عمل نہیں کرتا تھا۔ ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں، آپ بھی سب انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں ان میں بنا دے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو اپنے گھر سے سنتے ہو یا قرآن پاک سے پڑھتے ہو یا کہیں بھی یوٹیوب سے سنتے ہو، اللہ پاک ان کے اثرات ہماری روح پر لا دے۔ جیسے اقبال نے کہا، جس کے نام سے مسجد بنائی ہے، اس نے کہا کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ ایک ایسی اللہ چیز ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ سب سے بڑے تفسیر کے وہ بندے ہیں، فخر الدین رازی تھے اور کشاف تھے۔ اس نے کہا ہے کہ تو بڑے بڑے لوگوں کی تفسیر پڑھتا رہ جا، جب تک تو اپنے دل کے اوپر قرآن پاک کو نہیں اتارے گا اس وقت تک اثر نہیں ہونا۔ تو اللہ پاک اس قرآن کو ہمارے دل پر اتار دے، اس کی سمجھ کی ہمیں اور اس کی بوجھ کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، فی دین و دنیا و اہل و مال، آمین یا رب العالمین۔ یا پاک پروردگار عالم، جو مقروض ہیں ان کے قرضے معاف فرما دے، ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ یا اللہ پاک جن کی بچیاں بڑی ہیں اور ان کے لیے رشتوں کی ضرورت ہے، اللہ پاک ان کو اس کے قابل بنا دے۔ یا پاک پروردگار عالم، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ساری فیملی کے اوپر رحم عطا فرما دے۔ یا اللہ پاک ماں باپ کی اسی طرح ہمیں محبت اور ان کے ساتھ پیار کرنے کی کوشش اور اس کی توفیق عطا فرما دے جیسے انہوں نے کی جب ہم چھوٹے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا کہ یہ دعا کیا کرو ماں باپ کے لیے، رب ورحم کما ربیانی صغیرا ورحمہما، اللہ پاک ان کے اوپر اس طرح رحم کرنا، کما ربیانی صغیرا، جیسے انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ اللہ پاک ان کے لیے تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما دے جو چلے گئے ہیں۔ یا پاک پروردگار عالم، ہمارے دلوں میں اپنے اسلام کے جتنے بھی ساتھی ہیں، یا اللہ پاک بہن بھائی جن سے ہماری ناراضگی ہیں، انہیں معاف کرنے کی توفیق ہمارے دلوں کو نرم فرما دے یا اللہ پاک۔ یا اللہ پاک ہمارے اوپر کرم فرما دے اور ملک پاکستان کی خیر ہو یا اللہ پاک۔ جتنے اس کے انتشار پھیلانے والی قوتیں ہیں اللہ پاک ان کو شکست دے دے، اور اللہ پاک اس میں استقلال لا، اسے اچھے لیڈر عطا فرما دے جو اس ملک کے لیے اور دین اسلام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقیموا الصلاۃ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض وما انا من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا اللہ پاک یہ روزے جو ہیں ان میں استقامت، ان میں مغفرت، اس میں رحمت، اس میں دوزخ سے نجات کے جو اشرے ہیں اس میں ہمارے اوپر کرم فرما دینا یا اللہ پاک۔ انت غنی و نحن غریب، انت غنی و نحن غریب، یا رب العالمین آپ کو بادشاہ ہو ہم فقیر، معاف کر دو۔ Your treasures are beyond our measures یا اللہ پاک، آپ کے خزانے تو ہماری جو پیمائش ہوتی ہے اس سے بھی بہت بڑے ہیں، ان میں سے ہمیں بھی کرم کا اپنا جو ہے وہ دے دو۔ دنیا نہیں چاہیے، بس کرم عطا فرما دینا، معاف کر دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اٹھا لینا، پہچان لے کے یہ میرے۔ یا اللہ پاک میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ میرے استاد نے ایک فارمولہ مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ آپ کے امریکہ میں ایک چیز ہے جسے ہم بزنس میں ٹرم بولتے ہیں کیپٹلزم، تو اس کیپٹلزم کا مطلب ہے بائی لو سیل ہائی، دیٹ از دی کی ٹو دی کیپٹلزم ان دا بزنس۔ آپ سستی چیز خریدیں اس کو زیادہ بیچیں، آپ کا پرافٹ ہے۔ دوسرا انہوں نے بتایا کہ ہر بزنس میں ہمارے دین میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے، منافع کمانے کے لیے اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اچھے اعمال میں ذخیرہ اندوزی میں یہ حال ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیسے کرنی ہے؟ پہلے کیا جی 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 7 تراویحیں 20 پڑھ دے، وہ اتنے داخل ہو جانی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ میرے بھائیو، اس چیز کا ہر نفس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اگے کی قدمت، جیسے ہوتا نا قدمت ہوتا ہے کہ what are you sending forward، بینک میں نہیں فارورڈ ہوتا، فارورڈ وہ کیا گیا ہے، and most of the time this does not involve money۔ کسی غریب سے یہ پوچھ رہے ہیں how you doing, you look a little sad, is there anything I can do for you، وہ آپ سے مدد نہیں مانگے گا، لیکن اس کو پتا ہوگا یار میرے ساتھ اس نے پیار سے بات کیا، اس کا دل اتنا بڑا ہو جانا۔ اور اللہ پاک کو یہ بڑا پسند ہے کہ کسی اس کے فقیر، کسی اس کے ماڑے کے ساتھ جو اس چیزوں سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ آپ حال ہی پوچھ لو اس کا۔ اللہ پاک ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آج گلا زیادہ ہو گئی ہیں، معاف کر دینا، بہت معاف کر دینا۔ I just was in the mood to talk۔